اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 17واں لیکچر آج ہمارا حصہ نثر پر مشتمل ہے، اردو سال دوم۔ سبق کا عنوان ہے محنت پسند خرد مند۔ 2 لیکچر اس سبق پر پہلے ہو چکے ہیں اور اس سبق پر آج لیکچر نمبر 17 تیسرا ہے۔ اس سبق پر تیسرا لیکچر ہے۔ سبق کا عنوان محنت پسند خیرت مند، مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ کل اپنا 15ویں اور 16ویں لیکچر کے اندر ان کے حالات زندگی مختصراً ہم پڑھ چکے ہیں۔ صنف ادب ہے تمثیل نگاری اور ماخذ ہے اس کا نیرنگ خیال۔ جتنا آج ہمارا لیکچر مشتمل ہے ان کے مشکل الفاظ کے معنی یہاں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ بول دیتا ہوں۔ تدبیر کا معنی ہوتا ہے عقل و دانش، کنارہ کش کا معنی علیحدہ ہونا، برائے خدا، خدا کے لیے، خفا کا معنی ناراض، آفت کا معنی مصیبت، بے کس کا معنی لاچار، بے بس کا معنی مجبور، رنگ ڈھنگ، چال چلن، امید کا دودھ پینا، پر امید ہونا، سراغ پر آئے یعنی تلاش میں نکلے، دامن کو پہاڑ کا دامن، جھریایا ہوا یعنی مرجھایا ہوا، مشقت کی ریاضت سخت محنت، قوی ہیکل مضبوط جسم، تمتمایا ہوا دھوپ کی وجہ سے سرخ ہونا، اینٹھا ہوا اکڑا ہوا۔ یہ تھے معزز طلباء و طالبات مشکل الفاظ کے معنی۔ اب آپ اپنی بک کو سامنے رکھیں جو کہ پیج نمبر 22 ہے۔ 22 کا پیراگراف لاسٹ ہے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ 2 تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ میں اس کا ربط پچھلے کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، پچھلے لیکچر کے ساتھ، کہ لاسٹ پہ ہم نے پچھلے لیکچر نمبر 16 میں کیا پڑھا تھا۔ بات معزز طلباء و طالبات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو لوگ تھے جناب محنت پسند خرد مند سبق کے اندر، ملک فراغ ملک تھا اور اس پر حکومت کرنے والا بادشاہ خسرو آرام بادشاہ، جو کہ نیک دل اور نیک سیرت تھا، بڑی اچھی پرورش کی، اچھا خیال رکھا ان لوگوں کا، رعایا کا، لیکن ان کو یہ چیز راس نہ آئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے، مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ زندگی گزارتے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، مساوات، ہمدردی، محبت، پیار اور اخوت کے ساتھ زندگی گزارتے۔ جب تک اس پیمانے میں رہے تو ان پر اللہ کا فضل رہا، کرم رہا۔ مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ اپنے ذہنوں کو بدل گئے، لالچ حرص ان کی زندگی میں آ گیا، افراتفری ان کی زندگی کے اندر آ گئی، دوسرے کو زیر کرنا اپنی زندگی کا اہم مشن اور مقصد سمجھنے لگے، اپنی امارت اور اپنے آپ کو بلند و بالا دوسرے کی غربت میں اور دوسرے کو نچلا دکھانے میں وہ سمجھ رہے تھے۔ جب ایسی صورتحال ہوئی تو پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر جناب جی طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ پھنس گئے۔ پھر وہ جو زمین ان کے لیے سونا اگلتی تھی، سبزیاں اگلتی تھی، ان کے لیے آسائش اور آرام تھا ہر آئے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، وہ چیزیں بدل گئیں۔ مصیبتیں، دکھ، بیماریاں اور ٹڈی دل کی طرح کہا جناب جی، اس طرح غربت ان پر چھا گئی اور ان پر قحط سالی چھا گئی، نحوستیں ان پر آ گئیں اور اللہ کا غضب ان پر جناب جی نازل ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ قوم تھک ہار گئی اپنی عادات و خصائل کی وجہ سے، اپنے کارناموں، کردار اور کریکٹر کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو لوز وہ کر چکے تھے، اپنے آپ کو جناب جی حد درجے کا کمزور کر چکے تھے، جب ایسی صورتحال کو انہوں نے دیکھا تو پھر کہتے ہیں کہ ان کو احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ جب ہم ٹھیک تھے تو اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال تھا، جب ہمارے اندر بگاڑ آیا، ہمارے اندر خرابی آئی اور ہمارے اندر
افراتفری اور دوسرے کو زیر کرنا، حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ سارے اوصاف رذیلہ جب ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرے تو پھر ہماری زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں۔ تو ان کو جب یہ احساس ہوا، یہاں تک ہم پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے، آج اس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کہ جب انہیں اپنا احساس ہوا کہ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ، دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، اب وہ جو ایک پلاننگ، ایک منصوبہ اور ایک عقل و دانش جو ہوتی ہے وہ ان سے رخصت ہو گئی، ان کی اپنی حالات کی وجہ سے، ان کے اپنے معاملات کی وجہ سے۔ اور ایک سیب کے درخت پر جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے، البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، اب دو کریکٹر اس میں اور شامل ہو گئے۔ پہلے تھا ایک کریکٹر ملک کا نام تھا ملک فراغ، پھر دوسرا کریکٹر اس میں تھا جناب خسرو آرام بادشاہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی جگہ پہ احتیاج اور افلاس نے ڈیرے لگائے۔ اب دو اور نام اس پیراگراف میں شامل ہوئے، وہ ہیں جناب دو تجربہ کار، تدبیر اور مشورہ۔ تدبیر اور مشورہ، مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معتبر، آپ کی ججمنٹ معتبر، آپ کے فیصلے معتبر، باوجود اس کے مشاورت کو اہمیت دینے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، شورا بینہم، آپس میں مشاورت کرو، معاملات مشاورت سے طے پاؤ۔ تو اب اس لیکچر کے اندر دو کردار اور شامل ہو گئے، نمبر 1 تدبیر، نمبر 2 مشورہ۔ اب وہ جو تھکی ہاری قوم جو احتیاج اور افلاس کے گمن گیری میں پھنس چکی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج اور افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ یعنی جب تھک ہار گئی، احتیاج اور افلاس نے ان پر ڈیرے جما دیے، اب یہ قوم بھاگی کس کے پاس؟ نمبر 1 تدبیر اور مشورہ کے پاس، کہ اس مصیبت سے ہمیں نکالیں، ہمارا گزارا احتیاج اور افلاس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ وہ بہت خفا ہوئے، یعنی تدبیر اور مشورہ، ناراض ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، جو تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ اس کا شاید علاج نہ ہو۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر نہ ادا کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ اتنا زبردست بادشاہ تھا، آپ کا خیال رکھنے والا تھا، آپ کا درد محسوس کرنے والا تھا، اور تمہاری کامیابی کو ہمیشہ وہ چاہنے والا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ بھی دغا کیا، اس کے ساتھ بھی فراڈ کیا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنے کی بجائے جناب جی ناشکری تم نے ادا کی۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، لہذا شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اب تم احتیاج اور افلاس میں جو پھنس گئے ہو، یہ احتیاج اور افلاس کو چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو لاچار اور مجبور کر کے چھوڑتی ہے۔ مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں، دیکھو اسی نے ملک فراغ کو کیسا تباہ کر دیا۔ حالانکہ ملک فراغ، یہ ساری پیچھے آپ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ وہ زمین، زبردست زمین، کہ وہ جناب گویا کہ سونا اگلنے والی، طرح طرح کی سبزیاں اگلنے والی اور زبردست زمین جناب جی، اور رہنے والوں کے لیے ایک کارآمد زمین۔ تو کہا جناب جب تم نے ناشکری کی تو گویا کہ اس ملک فراغ کو ہی تم نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ لہذا دیکھو اس نے ملک فراغ کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں، اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس پیراگراف کے تحت میں نے چند ایک کوٹیشنز یہاں لکھ دی ہیں، ریڈنگ کر دیتا ہوں، آپ اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں اور اس کو نوٹ کریں۔ دوست وہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں دوست کا ساتھ دے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پریشانی میں ہے، اب اس پریشانی سے نکالنے والا یہی تدبیر اور مشورہ ہی ہے، تو گویا کہ اچھا اور مخلص دوست ہے، اور اچھا اور مخلص دوست ہوتا وہی ہے جو پریشانی میں دوست کا ساتھ دے۔ دوسری کوٹیشن، خدا مصیبت کو قائم رکھے کیونکہ انہی کی بنا پر ہم دوست اور دشمن کو پہچان لیتے ہیں۔
گویا کہ ایک اینگل سے مصیبت بھی رحمت ٹھہرتی ہے۔ کیسے کہ مصیبت انسان کو نہ آ پہنچے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون میرا ہے اور کون پرایا ہے، کون دکھ درد بانٹنے والا ہے اور کون صرف میرے ساتھ سکھوں میں تو شامل ہونے والا ہے اور دکھوں میں میرے ساتھ نہیں رہنے والا۔ یہ تو پریشانی میں پڑنے سے ہی پتہ چلے گا نا کہ کون پریشانی کے وقت میں بھی میرے ساتھ کھڑا رہا۔ تو گویا کہ خدا مصیبت کو قائم رکھے، کیونکہ انہی کی بنا پر ہم دوست اور دشمن کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک شعر یہاں پر لکھا ہے، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیائے حوادثات میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادثات میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے، کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ تو گویا کہ حوادثات میں ایک مصیبت کا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھوکر جب انسان کو لگتی ہے تو تبھی انسان ہوشیار ہوتا ہے، تبھی اسے جناب جی پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس راہ پہ نہیں چلنا چاہیے تھا، میرا تو مقصد کچھ اور تھا۔ جی عزیز طلبہ آگے دیکھیے، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اب جناب تدبیر اور مشورہ جو ہے وہ خوبصورت مشورہ اور ایک پلان مرتب کر کے اس قوم کو دینے کی طرف، اس قوم کو دینے جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا احتیاج اور افلاس، احتیاج اور افلاس، غربت اور بے نیازی، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے جس نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ احتیاج کا معنی ضرورت اور افلاس کا معنی غربت۔ کہا اس کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کا نام ہے محنت پسند خرد مند۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ محنت پسند خرد مند۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ احتیاج اور افلاس کا۔ اچھا، اب احتیاج اور افلاس خود تو نکمے ہیں، خود تو ایک مصیبت ہیں، خود تو ایک پریشانی ہیں، دکھ ہیں، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کہ چنگے ہیں چوں مندے تے مندے ہیں چوں چنگے۔ سو احتیاج اور افلاس تو اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کا جو بیٹا ہے نا جس کا نام ہے محنت پسند خرد مند، وہ اچھا ہے۔ تو تدبیر اور مشورے نے اب کیا مشورہ دیا کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے۔ اب اس کے اوصاف کیا ہیں محنت پسند خیرت مند کے؟ کہا اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، یعنی اپنے باپ کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، یعنی پر امید زندگی گزارتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ہنرمندی نے اسے پالا ہے، یعنی وہ ہنرمند بھی ہے، کمال کا شاگرد ہے، یعنی وہ اپنے زبردست اساتذہ بھی رکھتا ہے، گویا کہ تعلیم و تعلم سے شغف رکھتا ہے۔ ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان میں ہے۔ کہا یہ نہ سمجھنا کہ جناب ہم محنت پسند خرد مند کے پاس کیوں جائیں، یہ تو احتیاج اور افلاس کا ہی تو بیٹا ہے، اور احتیاج اور افلاس نے ہی تو ہمیں تباہ و برباد کیا ہے۔ کہا یہ نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ سلطنت کا مقصد ہے، مقصد سلطنت کو بچانا ہے، تو مقصد جب بڑا ہو تو چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ احتیاج اور افلاس کون سے خود بخود تمہارے گھر میں آ کر ڈیرے لگائے تھے؟ آپ نے ہی تو دعوت دی ہے اپنے نکمے پن سے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ سو سلطنت کے مقدمے کا مسئلہ ہے، سو اس بات کو نظر انداز مت کیجئے گا کہ ہم محنت پسند خرد مند کے پاس نہیں جائیں گے، کیوں؟ یہ بیٹا ہے احتیاج اور افلاس کا ایسا نہ کرنا۔ نمبر 2، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازو میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ماں کا دودھ اس نے پیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ بھی زور اس کے بازو میں ہے۔ استاد کی پھرتی اور چلاکی طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے عزیز طلبہ؟ یہ تدبیر اور مشورہ دے رہے ہیں اس خلق خدا کو کہ جو احتیاج اور افلاس کے ہاتھوں بے کس و مجبور ہو چکے تھے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خرد مند کے سراغ پر آئے۔
محنت پسند اور خرد مند کو ڈھونڈنے نکلے کہ ٹھیک ہے جناب تدبیر اور مشورہ، ہم نے آپ کے مشورے کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہمیں ملے گا محنت پسند خرد مند، اور اس کی تابعداری کر کے تو ہم احتیاج اور افلاس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب تلاش میں نکلے تو دامن کوہ میں دیکھا، پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، نوجوان مضبوط جسم والا پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے، چہرہ اس کا ہوا سے جھریایا ہوا، مرجھایا ہوا چہرہ، دھوپ سے تمتمایا ہوا، دھوپ کی وجہ سے سرخ ہو جانا، یعنی جب دھوپ میں انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی علامات تھیں۔ مشقت کی ریاضت، یعنی سخت محنت سے بدن اس کا اکڑا ہوا تھا، اینٹھا ہوا مطلب اکڑا ہوا تھا، پسلیاں ابھری ہوئیں، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کا، کھیتی کاشت کرنے کے لیے جو سامان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سامان تھا، اور ایک میں معماری بلڈنگ بنانے کا اوزار جو ہوتے ہیں، مکانات بنانے کے جو اوزار ہوتے ہیں، اوزار لیے ہانپ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس نے بلند و بالا ایک عمارت کی بنیاد ڈال کے آیا ہے، اس قدر تھکا ہارا نظر آ رہا ہے، اور اس قدر محنتی اور اس قدر کاوش کرنے والا اور اس قدر ایک سٹرگل کرنے والا ہمیں نظر آ رہا تھا۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی، یعنی شروع سے لے کر اینڈ تک بتایا کہ ہمارے شروع میں حالات بہت زبردست تھے، زمین ہمارے لیے مسخر کر دی گئی، آسمان پر رحمتیں، آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی تھیں، وہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اچانک ہی جناب جی ہمارے دل کے اندر حسد اور کینہ اور بغض، تکبر اور دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنی بادشاہت اور اپنی امارت دوسرے کی غربت میں جب ہم دیکھنے لگے تو پھر احتیاج اور افلاس نے ہمارے گھروں میں ڈیرے لگا دیے، پھر آسمان بھی رحمت نازل کرنے سے رک گیا، زمین بھی ہمارے لیے سبزیاں اور طرح طرح کی چیزیں جناب جی اگلنے سے ہمارے لیے اس نے راستے بند کر دیے۔ الغرض کہ مجبوریوں میں پھنس گئے، لاچاریوں میں پھنس گئے اور ضروریات میں پھنس گئے، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ میری ضرورت ہے، اس کو پانے کے لیے وہ کوشش کرتا تھا، پھر دوسرا بھی وہی، تیسرا بھی وہی، یعنی ہر ایک اپنے اپنے جناب جی معاملات میں پھنس گیا، کوئی دوسرے کے مسئلے کو دیکھتا تک بھی نہ تھا۔ یہ ساری صورتحال جناب جی جا کر محنت پسند خیرت مند کو مخلوق خدا نے تدبیر اور مشورہ کے کہنے پر داستان سنائی۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں، اور یعنی کہ تدبیر اور مشورہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب پہنچنے کے بعد کس کے پاس پہنچے؟ خرد مند اور محنت پسند خرد مند کے پاس پہنچے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ محنت پسند خرد مند کے پاس جب مخلوق خدا پہنچی تو اس نے کیا کرنے کو کہا، مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کیا اس نے جناب جی اس کو ایک پلان دیا، اور اس پلان پر چل کر یہ مخلوق خدا آخر اس مصیبت سے نکلی بھی یا نہیں، یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جناب اسے اچھے طریقے سے سنا ہوگا اور آپ نے اسے یاد بھی آپ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔